اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمت للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، ان سب کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں پہ موجود ہیں، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، امام زمانہ کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام پہ آج 40ویں مجلس ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ محرم کی ابتدا سے جاری ہے، اور الحمدللہ الی مرضی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم نے دعا کے ذریعے آل محمد کی، محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ آل محمد کے دروازے پہ ہم نے آنا کیسے ہے۔ دعا ہمیں بتاتی ہے ان کے دروازے پہ آنے کے آداب کیا ہے۔ دعا ہمیں بتاتی ہے ان کی معرفت کس انداز میں ہونی چاہیے۔ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی معرفت کس کس کو حاصل ہوگی۔ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ آل محمد کی چوکھٹ پہ آپ نے جھکنا کیسے ہے، اور دعا ہمیں بتاتی ہے ان کی چوکھٹ سے اللہ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ بتایا کہ رب العزت رب العالمین نے یہ فرمایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پہ تکبر عبادت کیا ہے؟ عبادت میں کہ عبادت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا نہ کرنے کو تکبر کی علامت قرار دیا۔ اللہ نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں کسی قسم کا تم پریشان نہ ہونا، وہ دنیا میں جہاں کہیں ہو لیکن وہ متکبر آدمی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جہاں پہ میں پہلے کرارن و مرارن عرض کر چکا ہوں کہ دعا کے اوقات ہیں، جیسے ہوا چلنے کے وقت دعا کرنے کی تاکید ہے، شب جمعہ میں، روز جمعہ میں، سحر کے وقت دعا کی بڑی تاکید ہے، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت دعا کی بڑی تاکید ہے، اور دعا لازمی ہے، بلکہ بعض اوقات میں ظہر سے پہلے جو ہے وہ دعا کا کرنا جو ہے انسان کے لیے انتہائی مفید اور انسان کی پریشانیوں کے دور ہونے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت، سحر کے وقت دعا مانگنا بے انتہا قبولیت کا سبب ہے۔ گناہوں کے اعتراف کے ساتھ دعا مانگنا، شکر نعمت پہ دعا مانگنا، اور اس کے بعد ہے کہ صلوات پڑھنا اور پھر دعا مانگنا، اپنی حاجت مانگنا اور پھر صلوات پڑھنا، یعنی صلوات پہلے، دعا بعد میں، اس کے بعد پھر صلوات، یعنی دو صلواتوں کے درمیان میں اپنی دعا کو رکھ کے دعا مانگنا۔ حالانکہ صلوات جو ہے وہ خود دعا ہے،
حالانکہ صلوات جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ خود دعا ہے، اور اس طرح کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو لازمی قرار دیا ہے مومن کے لیے، اور یہ جملہ فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم سلام بھی کیا کرو، صلوات بھی بھیجا کرو، اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ تو اذان محترم، دعا نہ کرنا انسان کے تکبر کی علامت ہے کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا، روایت میں اس کو متکبر کہا گیا ہے۔ اب جس طرح سے توجہ فرمائیے گا، امام کے سامنے جب کوئی امام نہیں بن سکتا، امام کے سامنے جب کسی کو ہم امام نہیں کہہ سکتے، معصوم کے سامنے ہم جب کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے، معصوم فقط معصوم ہے، ان کے سامنے کوئی اور نہیں آ سکتا، اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جب معصوم کے سامنے کوئی معصوم نہیں آ سکتا تو ان کے کلام کے سامنے بھی کلام نہیں بن سکتا، ان کی دعا کے سامنے بھی دعا نہیں بن سکتی۔ دعا وہی ہے کہ جو ان کے دروازے سے عطا ہو، دعا وہی ہے جو ان کے کلام سے عطا ہو۔ جس طرح سے حفظ کرنے سے انسان حافظ بنتا ہے، فکر کرنے سے انسان عارف بنتا ہے، اور اس طرح سے کہ ہر دعا کی شرط ہے صلوات پڑھنا، یعنی کوئی دعا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ انسان صلوات پڑھے، اور صلوات پڑھ کے وہ دعا مانگے۔ جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو دعا جو ہے وہ باب استجابت تک پہنچتی ہے۔ انسان جب صلوات پڑھتا ہے تو دعا اس کی معراج بندگی تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان جب صلوات پڑھتا ہے تو اس کی دعا جو ہے کمال عرفان تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کے پہنچانے کا۔ صلوات حالانکہ خود دعا ہے لیکن دعا کو لے کے جاتی ہے، صلوات خود دعا ہے لیکن دعا کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا اور پہنچنے کا سبب اکمل و اتم بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر دعا کی شرط کا نام صلوات ہے، کہ آپ نے صلوات پڑھی، پھر دعا مانگی، اور اس کے بعد پھر صلوات ہے۔ تو عزیزانو یاد رکھو، جس طرح نہج البلاغہ کے سامنے کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی خطبات کی کتاب نہیں آ سکتی، صحیفہ سجادیہ کے سامنے دعاؤں کی کتابیں الا معصومین کے کسی اور کی نہیں آ سکتی، ناد علی کے سامنے کوئی ندا نہیں آ سکتی، تو اسی طرح صلوات کے سامنے بھی کوئی صلوات اور نہیں آ سکتی۔ تو اذان محترم، انسان کو جب چیک کرنا ہوتا ہے، انسان کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو اس کو اس کی اصلیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کو اس کی اصلیت سے ملایا جاتا ہے، انسان کو اس کی اصلیت کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ انسان کی اصلیت انسان کے بارے میں پتہ دیتی ہے، انسان کی اصلیت انسان کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انسان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ تمام جو سامعین ہیں اور جو ناظرین ہیں، میں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو انسان کی اصلیت کیا ہے کہ انسان کو جب چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو دیکھا جاتا ہے آنکھیں کس پہ گئی ہیں، چہرہ کس پہ گیا ہے، ہاتھ کس پہ گئے ہیں، زبان کس پہ گئی ہے، بولنا کس پہ ہے، پاؤں کس کی طرح سے ہے، کان کس کی طرح سے ہے، پیشانی کس پہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ جب چیک کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کس پہ ہے۔ تو ہم عزیزان محترم، یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے کہ انسان کو جب ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کے ذریعے، بھئی اگر اخلاق اچھا ہے تو باپ کی تربیت کا اثر ہے، جس طرح اولاد پہ والدین کی صورت اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد پہ والدین کی سیرت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آنکھیں جو ہے وہ ملائی جاتی ہیں، کان وہ ملائے جاتے ہیں، قد وہ ملایا جاتا ہے، قد دیکھا جاتا ہے۔ بلند قد والے باپ کا بیٹا ہمیشہ بلند قد ہوتا ہے، بلند قد باپ بھی ہو اور بیٹا ماں بھی ہو تو بیٹا جو ہے وہ بلند قد ہوتا ہے۔ اب کمال یہ ہے، حضرت سب نے لکھا ہے، تمام تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، حضرت ہاشم بن حضرت ہاشم جو ہے وہ بلند قد ہے، حضرت عبد مناف بلند قد ہے، حضرت قصی بلند قد ہے، حضرت لوی بلند قد ہے۔ یہ تمام کے تمام اجداد پیغمبر کا قد بلند تھا۔ اس کے بعد آ جائیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام بلند قد ہے، حضرت عبداللہ بلند قد ہے، حضرت ابو طالب بلند قد ہیں، حضرت حمزہ بلند قد ہیں، اور یہ تمام حضرت عباس جو
حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کا قد بھی بلند قد ہے. یہ تمام اولاد حضرت عبد المطلب علیہ السلام یہ بلند قد کے مالک تھے. لیکن کمال کی بات ہے کہ دشمنی حیدر کرار میں انسان کہاں فطرتوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا قد بلند ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا قد نعوذ باللہ من ذالک چھوٹا قد تھا، پستہ قد تھا، چھوٹے قد کے تھے. بھئی پوری نسل حضرت ابراہیم تک چلے جائے، بعض کتابوں میں آپ دیکھیں تو سب بلند قد کے مالک ہیں، اور یہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تک بلند قد کے مالک. پھر حضرت علی علیہ السلام کے قد کو چھوٹا بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عباس بلند قد، امام حسن بلند قد، امام حسین بلند قد، حضرت شریکت الحسین بی بی بلند قد، امام سجاد کا بلند قد. یہ فقط دشمنی حیدر کرار ہے کہ قد کو چھوٹا کر کے. یاد رکھو جب کسی کا قد ان کے قد کے سامنے نہیں آ سکتا، انہوں نے ہر لحاظ سے کوشش کی، لیکن جب کلام کی منزل آتی ہے قد کو چھوٹا کر لو گے لیکن چہرے کو کہاں سے بدلو گے؟ آنکھیں ہیں تو عین اللہ، زبان ہے تو لسان اللہ، چہرہ ہے تو وجہ اللہ، ہاتھ ہے تو ید اللہ، بولے تو کلام اللہ، لکھے تو کیا بات ہے مشیت اللہ، اور عطا کرے تو عنایت اللہ، دروازہ بن جائے تو باب اللہ. تو جو ہے نا آپ سب کی پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے. جہاں کہیں آپ موجود ہے میری آپ کے سب کے لیے دعائیں. تو ملایا جاتا ہے اللہ کی معرفت میرے کلام سے نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا میرا کلام اللہ کی معرفت نہیں دلائے گا. میری معرفت اتنی ہے جتنے میری معرفت ہے. میری معرفت اللہ تک پہنچا ہی نہیں سکتی کیونکہ میرا علم محدود، میری عقل محدود، میری سوچ محدود، میری فکر محدود، میرا چلنا محدود، میرا بولنا محدود، میرا مطالعہ محدود، میرا علم محدود، میرا جغرافیہ محدود، میری سائنس محدود. میں کیسے اس سے سمجھوں گا اس کو کہ جو لامحدود، جس کی وحدانیت لامحدود، جس کی رزاقیت لامحدود، جس کی سخا لامحدود، جس کی عطا لامحدود، جس کا کرم لامحدود، جس کی عنایت لامحدود، جس کی رحمتیں لامحدود، جس کی نعمتیں لامحدود، اور جس کی معرفت کی حدیں لامحدود. یاد رکھیے گا اس تک جانے کے لیے پھر ایک ایسا ہونا چاہیے، اس تک جانے کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ کلام پھر اپنا نہ ہو، پھر لسان اللہ بتائے گی کہ وہ کون ہے. لسان اللہ بتائے گی کہ کس کے دروازے پہ آپ نے جانا ہے. لسان اللہ بتائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ غدیر کی روشنی ہو تو ظاہر توحید ہوتی ہے، مباہلے کی روشنی ہو ظاہر توحید ہوتی ہے، ذوالعشیرہ کا میدان ہو ظاہر توحید ہوتی ہے، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، احزاب ہو، جو مرضی میدان ہو، خیبر کا میدان ہو، لیکن ظاہر توحید کو کرتے ہیں. کبھی بدر کی روشنی میں توحید ظاہر ہوتی ہے، کبھی احد کی روشنی میں توحید ظاہر ہوتی ہے. روشنی توحید کو ظاہر کرنے والی یہ ہستیاں، ان ہستیوں نے توحید کو ظاہر کیا. نور کا بننا اور ہے، توجہ فرمائیے گا، نور کا بننا اور ہے اور نور سے بننا اور ہے. یہ نور سے بننے والے ہیں، یہ نور سے بننے والے ہیں. تو نور کا بننا اور بات ہے، نور سے بننا اور بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین و منی و انا من الحسین، یہ سے والے ہیں. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں واحد کے نور سے. یہاں بھی سے ہے، وہاں بھی سے ہے. اور جو ہے نا آپ سب کی خدا آپ کو سلامت رکھے. تو انسان جتنا مرضی آگے چلتا جاتا ہے، جتنا مرضی آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا لیکن اس کی عادات، اس کی سکنات، اس کی حرکات، اس کی رفتار، اس کی گفتار لازماً اپنے ماں باپ سے ملتی جلتی. اب دیکھ لیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، بتول ہے یہ بی بی، کہ جب حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تو کیا کہا یہودیوں نے؟ ماں کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت امو کے بغیہ، نہ آپ کا باپ ایسا تھا نہ آپ کی ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ بچہ تو یہ لے کے باپ اور ماں پہ کیوں آپ جا رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ سب یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی سیرت اور پاکیزگی اولاد میں اثر کرتی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے.
یخرج الحی من المیت، کبھی اللہ میت سے حی کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، کبھی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. لیکن نارملی جو ہوتا ہے کہ جس طرح والدین کی صورت اولاد میں اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح سے سیرت اور اخلاق بھی اولاد میں اثر انداز ہوتا ہے. تو جو ہم نے قرآن کو منات بنایا ہے، پیغمبر نے فرمایا کل ما وافق الکتاب فخذوہ، جو قرآن سے کے مطابق ہو اس کو لے لینا، اور جو قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا. یعنی جو قرآن کی مخالفت میں حدیث ہو اس کو چھوڑ دینا. تو معیار کیا بنا کہ اگر حدیث کو چیک کرنا ہے تو اس کو قرآن پہ رکھ کے دیکھو کہ آیا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے تو حدیث کو لے لو، اور اگر قرآن کے خلاف ہے فطرحو علی الجدار، روایت ہے کہ اس کو دیوار پہ مار دو، سرکار فرماتے ہیں اس حدیث کو نہ لینا جو قرآن کے خلاف ہو. یہ حدیث کو چیک کرنے کا معیار ہے. تو وہاں پہ جہاں پہ حدیث جعلی بنائی گئی وہاں پہ اہل بیت بھی بنائے گئے نا، کس کس کو کہا گیا. لیکن وہ الگ نہیں ہے. اتنا بڑا اہم معیار ہے اہل بیت کا ہونا کہ پیغمبر نے اگر کسی کو شامل بھی کیا ہے تو بتا کے کیا، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. سند دیکھیں گے کوئی ہے ایسا جس کے لیے سند دی ہو پنجتن کے علاوہ؟ ہاں سلمان ہے جن کے لیے سند ملی، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. ہمارے یاسر کیا کہنے، منا اہل البیت نہیں کہا. حضرت ابو ذر کیا کہنے، لیکن منا اہل البیت کی سند نہیں دی. حضرت حذیفہ یمانی کیا کہنے، لیکن منا اہل البیت کی سند نہیں دی. منا اہل البیت کی سند دے کے فرماتے ہیں کہ جو منا اہل البیت ہوتا ہے وہ کوئی خود نہیں بنتا، ہم بناتے ہیں یا وہ بناتا ہے. اہل بیت وہ بناتا ہے، منا ہم بناتے ہیں. تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے نام اللہ نے رکھے، اور سلمان محمدی کا نام روز بہا، یہ روز بہا تھا، نبی کریم نے رکھا بتانے کے لیے اہل بیت کے ناموں کو وہ رکھتا ہے، اور منا اہل بیت کے نام کو میں نبی کریم رکھتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو جہاں پہ بنائے گئے اہل بیت، اضافات کیے گئے، تو اس کی بھی ایک پہچان ہے. بھئی ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے نا. سونے کو چیک کرنے کا ایک معیار ہے، نوٹ کو چیک کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ نوٹ اصلی ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ عقیق کا ایک معیار ہے، لیب میں چیک کیا جاتا ہے، خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے. الا ماشاءاللہ ہر چیز کو چیک کرنے کا ایک معیار ہوتا ہے. وزن کو جو ہے وہ کس پہ چیک کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو اہل بیت کے لیے بھی ایک معیار رکھا ہوا ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلبوں میں نور تھے. اور فرماتے ہیں خلقنا اللہ من نور عظمتہ، اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے ہمیں خلق کیا. تو معیار کیا ہے؟ یہ خلق ہوئے نور عظمت سے، عظمت کردگار سے. تو اب ان کو اگر چیک کرنا ہے، کیا بات ہے، ملا کے دیکھیں رب العزت کی بارگاہ سے. آنکھوں کو چیک کریں، کانوں کو چیک کریں، زبان کو چیک کریں، چہرے کو چیک کریں، ان کا بولنا دیکھیں، ان کی گویائی دیکھیں، ان کا اشارہ دیکھیں. تو ظاہر کمال کی منزل یہ ہے کہ اندھیرے میں نور ہونا اور بات ہے، اور نوروں کی موجودگی میں نور بن کے چمکنا اور بات ہے. اندھیروں کو ماننے والے تو بہت ملیں گے، لیکن نور کو ماننے والے، اور کمال یہ ہے کہ اتنے نوروں کی موجودگی میں انہوں نے نور توحید کو ظاہر کر کے یہ بتایا کہ وہ ہے، وہ معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں. سبحان اللہ. اور کمال ہے چلنا بھی ایک جیسا، بولنا بھی ایک جیسا. یہ 14 تو اپنی مثال آپ ہے نا، لیکن ان میں اگر علی اکبر علیہ السلام بھی آتے ہیں کہ جو ان 14 میں نہیں ہے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید کربلا فرزند امام حسین کہ جب چلتے ہیں تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ تو رسول چل رہے ہیں. 12ویں کا چلنا، بولنا، لکھنا، گفتگو، نگاہ، رؤیت، کلام، حدیث، فقہ، تفسیر 11ویں جیسی، بلکہ 14ویں کی 13ویں جیسی، 13ویں کی 12ویں جیسی، 12ویں کی 11ویں جیسی، 11ویں کی 10ویں جیسی. 10ویں کا چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، لکھنا اور پڑھانا، تفسیر، تقریر، خطبہ،
9वें जैसा, 9वें का 8वें जैसा, 8वें का 7वें जैसा, आगे बढ़ते जाए, तीसरे का दूसरे जैसा, दूसरे का पहले जैसा, और पहले का उस जैसा। कि वो ये जुमला कहता हुआ नजर आता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो दे दे वो ले लो, शक ना करना, इनका देना है, मेरा देना है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये मेरा हबीब अपनी हवा से कलाम ही नहीं करता, जो बोलता है वही होती है, इसका बोलना मेरा बोलना। तो हर दुआ की शर्त क्या है? सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजो, जहां पे है सलवात जरूर पढ़ें कि कबूलियत दुआ की और दुआओं की कबूलियत की अलामत खास। तो हमने सलवात पढ़ी, हुक्म है सलवात पढ़ने का। अल्लाह सलवात भेजे, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह भी तो सलवात भेजता है ना। अल्लाह 3 अमल करता है। पहला अमल क्या है कि दुरूद भेजता है, और दूसरा यलअनहुमुल्लाह व यलअनहुमुल लाइनून, अल्लाह भी लानत करता है तौहीद के दुश्मनों पे, नबूवत के दुश्मनों पे और इनके दुश्मनों पे, व यलअनहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। और तीसरी चीज फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। ये काम अज़ान मोहतरम, अल्लाह जब सलवात भेजता है उसके मायने है नुज़ूल रहमत। सलवात खुद दुआ है ना, दुआ के उन्वान पे चल रही है इमाम की मारिफत के हवाले से, कि सलवात जब हम भेजते हैं वो है तलब रहमत, सलवात जब अल्लाह भेजता है वो है नुज़ूल रहमत। हम पढ़े तो रहमत की तलब, वो भेजे तो रहमत का नुज़ूल। हम मांगे तो सलवात मांग रहे हैं अल्लाह रहमतों को भेज दे। अल्लाह जब पढ़े, यानी क्या मतलब है कि मैं सलवातों को, रहमतों को भेज रहा हूं। तो अब यहां तक तो बात समझ में आ गई ना, सलवात मैं भी पढ़ता हूं, सलवात अल्लाह भी पढ़ता है। कभी अल्लाह की सलवात को अपने पे कियास ना करना, कभी अपनी सलवात को अल्लाह पे कियास ना करना कि मैं भी सलवात भेज रहा हूं, वो भी सलवात भेज रहा है, तो हम दोनों बराबर हैं। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है। मेरा सलवात पढ़ना रहमत की तलब है, अल्लाह का सलवात पढ़ना रहमत की इनायत है, नुज़ूल रहमत है, बारान रहमत है। उसी तरह से इस्तिग़फ़ार मैं भी पढ़ता हूं, और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नबी करीम के बारे में मिलता है कि आप 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के अवाम के सामने ऊंची आवाज में बताया करते थे। क्या मतलब है? मेरा सलवात पढ़ना गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। और इनका, नबी करीम का, अहले बैत का, इनका सलवात पढ़ना, ये सलवात, अब इस्तिग़फ़ार पढ़ना, ये इस्तिग़फ़ार करने का तरीका बताना है कि ऐसे इस्तिग़फ़ार करो। इसलिए इस्तिग़फ़ार एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में इस्तिग़फ़ार के तरीके मासूमीन ने बताए। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी लिज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलालि वल इकराम मिन जमीइ जुर्मी व ज़ुल्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। इला माशाअल्लाह, बेपनाह इस्तिग़फ़ार है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत की दुआ है, उसमें बाकायदा दुआ में कुछ 7-8 तरीके से इस्तिग़फ़ार बताई गई है। मैं रहमत की इस्तिग़फ़ार करता हूं, मैं इनायत की इस्तिग़फ़ार, यानी गुफ़रान परवरदिगार की तलब। तो याद रखिएगा, वो बता रहे हैं, उनका है बताना, अमल बताना, ऐसे दुआ मांगो। जब उन्होंने सारी दुआएं बतानी है तो इस्तिग़फ़ार भी एक दुआ है, तरीका वो बताएंगे, ऐसे पढ़ो अल्लाह की बात। कभी उनकी इस्तिग़फ़ार पढ़ने को ये ना समझिएगा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि गुनाहों से इस्तिग़फ़ार की जा रही। मासूम क्या, तसव्वुर भी ऐसा गुनाह है, ऐसा तसव्वुर करना कि नाउज़ बिल्लाह इस नियत से, तो ये खुद एक गुनाह है। उनकी बारगाह में जो इस्तिग़फ़ार होती है वो इंसान को तरबियत देने के लिए, या बताने के लिए, सिखाने के लिए कि हर तरीके से ना मांगो, ऐसे मांगो, ये मांगने का हक है। अज़ान मोहतरम, हमने इस्तिग़फ़ार किया, हमारा इस्तिग़फ़ार कुछ और है, और इनका इस्तिग़फ़ार तालीम इस्तिग़फ़ार है, इनका इस्तिग़फ़ार तदवीन इस्तिग़फ़ार है, इनका इस्तिग़फ़ार कबूलियत दुआ है, इनका इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में इंसान के पहुंचने के सबब असली का नाम है कि इस तरह से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। तो दुआ फकत दुआ नहीं है, ये सलवात क्यों रखी गई है? तवज्जो फरमाइएगा। फरमान है कि जो अपनी दुआ से पहले सलवात पढ़े,
اللہ कभी सलवात को रद्द नहीं करता। दुआ से पहले सलवात पढ़े, दुआ के बाद सलवात पढ़े, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ लिया खत्म, व आले मोहम्मद पढ़ लिया खत्म। सोचो तो सही कौन है, मारिफत का होना जरूरी है। कौन आल में कौन है? जनाब सैयदा अमीर मोमिनीन इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम बाकिर इला सरकार इमाम हुज्जत तक इनका इल्म होना चाहिए। अगर आप सलवात पढ़े और आपको नामों का इल्म नहीं है, मारिफत नहीं है, तो क्या है? उनकी वालिदाओं की मारिफत का होना जरूरी है, उनकी मारिफत का होना जरूरी है। तो ये सलवात इसलिए रखी गई है कि तुम्हें इल्म होना चाहिए किसके लिए रहमत की दुआ मांग रहे हो। जब रहमत की दुआ मांग रहे हो, मैं आपसे मिसाल देता हूं कि एक गिलास पानी से भरा हुआ है, फुल है पानी से, लेकिन उस पर जब पानी डालें तो वो पानी उस पर ठहरता नहीं है, कभी दाएं निकलता कभी बाएं निकलता। ऐसे ही है ना। तो जब रहमत पे रहमत आती है तो फिर उसकी तरफ चली जाती है जो रहमत की दुआ मांग रहा है। ये तो मुजस्सम रहमत है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको कायनात के लिए मुजस्सम रहमत बना के भेजा है। तो नबी करीम को मुजस्सम रहमत बना के भेजा है। तो जो कसरत से सलवात भेजता है तो जो रहमत आती है वो इनके बदनों से मस होके आ जाती है। फिर वो एक रहमत नहीं रहती, वो करोड़ों की शक्ल इख्तियार, अरबों की शक्ल, खरबों की शक्ल में चली जाती है। फिर आप अपने लिए दुआ मांगते हैं, वो अपने लिए नहीं पूरे खानदान को बचा जाती है। कहते नादे अली पढ़ी थी मैंने अपने लिए, पूरा शहर उस विर्द से महफूज बन गया। तो ये इंसान के अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये सलवात का हुक्म दिया गया है कि इंसान मारिफत के साथ दुआ मांगे। ऐसा नहीं है ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे। पहले दुआ से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जहन में सोचे कि ये कौन हस्तियां हैं कि जिन पे सलवात नमाज में अगर ना पढ़ी जाए तो नमाज बातिल है, नमाज नहीं होती। तो याद रखिएगा, अहले बैत कहते ही उसको है कि जिन पे अगर दुरूद न भेजा जाए तो नमाज नहीं होती। और अहले बैत के अलावा दूसरे वो है कि अगर उन पे जुमला उनका नाम लिया जाए नमाज में, या कुछ और बात की जाए, या कोई और जिक्र किया जाए नमाज की हालत में, किसी गैरुल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते तो नमाज बातिल हो जाती है। कमाल है, पूरी कायनात का आप जिक्र करें तो नमाज नहीं रहती, अहले बैत का जिक्र ना करें तो नमाज नहीं रहती। सलवात जुज़्व अतम है नमाज का। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो आप पे दुरूद ना भेजे उसकी नमाज को नमाज कहा ही नहीं जा सकता। नमाज बनती ही आले मोहम्मद पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने से, लाजमी जुज़ है। तो तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दो शख्स आए, आके कहते हमें अमल बताइए। नबीउल्लाह है ना, कहा हमें अमल बताइए, हम अमल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है अमल बता देते हैं आपको। तो जब अमल की बात आई और कहा अमल बता देते हैं, तो कहा कि आगा हमें अमल जो आप बता रहे हैं ये हम अमल क्या करें? उन्होंने कहा जी इतने दिन 40 दिन का अमल है, तो ये करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और बाद रिवायत में 11 दिन या जिन दिनों की बात जो है वो कई किताबों में मुख्तलिफ अंदाज में, सदफ में जो है, सदफ मशहूर में जो है 21 दिन का बताया गया है। खैर जैसे हर अमल की मुख्तलिफ है, ज़ियारत आशूरा 40 दिन का अमल भी है, 21 दिन का भी है, 11 दिन का भी है, ये मुख्तलिफ औरात में। कहा इतने दिन का करो, अमल करो, जाके इंशाल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अमल पूरा हुआ, 40 दिन करने के बाद ये आए दोनों, एक की दुआ पूरी हो चुकी थी, दूसरे की पूरी नहीं हुई थी। तो आके कहा नबीउल्लाह ये क्या बात है? अमल वही, एक अमल, इसने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा, इसकी दुआ कबूल हो गई, मेरी कबूल नहीं हुई। बेघर को घर मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको जर मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसकी परेशानियां दूर हो गई, मेरी नहीं दूर हुई। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुनाजात की है। अल्लाह दुआ एक, बताने वाला एक, दिन एक, अंदाज एक, बयान एक, कलाम एक, मारिफत एक, सब कुछ एक। मैंने जो बताई तेरी मारिफत को बताया, वो दुआ के अंदर वो सब कुछ एक है। लेकिन है अल्लाह एक की दुआ कबूल होती है, दूसरे की कबूल नहीं होती। सबब क्या है? तो आवाज कुदरत आती है, ए ईसा दोबारा भी अगर ये अमल करेगा मैं दोबारा भी इसको नहीं दूंगा, दूंगा तो दूसरे को दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह क्या बात है, क्यों नहीं देना चाहता?
تو آواز قدرت آتی ہے، اے عیسیٰ اس لیے اس کو نہیں دوں گا، اس کی حاجت کو پوری نہیں کروں گا کہ اس کو تیری ولایت پہ شک ہے، تیری نبوت پہ شک ہے۔ تو جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جو عیسیٰ کی ولایت پہ شک کرے، عیسیٰ کی نبوت پہ شک کرے، اس کی تو دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ اور جس کا غدیر میں اعلان ہو، کوئی اس پہ شک کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ بدل کے جملہ کہہ دوں، جن کی مادر گرامی کو بیت اللہ سے ہٹایا جائے، تمام جانتے ہیں کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ہٹا دیا گیا مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کی اگر ولایت پہ اور عصمت پہ اور نبوت پہ اگر کوئی شک کرے تو اللہ اس کی تو سنتا نہیں، اور جن کی ماں کو بیت اللہ میں بلایا جائے ان پہ اگر کوئی شک کرے تو اللہ کیسے سنے گا؟ تو دعا اتنی طاقت رکھتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ معصوم کی دعا تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو مثال ہی نہیں ہے، وہ تو الفاظ ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ معصوم کی دعا کو کسی ترازو میں تولے۔ آئیں، اصحاب کہف کون ہے قرآن میں جن کا ذکر ہے؟ سورہ کہف ان کے نام پہ نازل ہوئی، اور امام حسین نے اکثر مقامات پہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ یہ سورہ کہف کس منزل کی صورت ہے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ یہ گئے پہاڑی پہ، غار میں گئے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، کتے تک کا نام لکھا ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ جو کتا ان کے ساتھ تھا اس کا نام تواریخ میں محفوظ ہے کہ کس نام کا کتا تھا۔ اس کے کمال کیا کیا؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتے کی عادات میں کیا ہے، بول دیتا ہے، بھونکتا ہے، اور کوئی بھی آ جائے تو بتا دیتا ہے، بھونکتا ہے کہ یہ کوئی چور آیا گھر میں، آپ کتا رکھتے تو بتا دیتا ہے چور ہے، ڈاکو ہے، کیا ہے کیا کیا۔ خاموش رہا، اللہ کے اولیاء کی حفاظت کے لیے خاموش رہا، اپنی فطرت سے ہٹ کے خاموش رہا۔ دعا ملی کن کی طرف سے؟ جب لے کے جا رہے تھے نا تو ان کا اس کا جو کتے کا رکھوالا تھا اس سے کہا تھا کیوں لے کے آئے ہو اس کو؟ یہ تو بولے گا، وہ پتہ چل جائے گا بادشاہ کے، اگر نیچے بھی آئے غار کے نیچے انہیں پتہ چل جائے گا ہم اوپر ہیں۔ خاموش رہا، تو دعا ملی کس کی؟ بلکہ یوں کہوں مومنین کے ساتھ رہا۔ نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، نہ امام تھے، نہ معصوم تھے۔ نہ نبی تھے، نہ امام تھے، نہ معصوم تھے، کیا تھے؟ مومن تھے۔ 7، 5، 8 کی مختلف وہ ہیں، اور اس کو اللہ نے رازوں میں رکھا ہے اصحاب کہف کا ہونا، کہ 7 تھے تو 8واں کتا، 5 تھے تو 6واں کتا، 6 تھے تو 7واں کتا۔ یہ مطلب چھپا کے رکھا ہے، اس کو بیان نہیں کیا اعلان۔ کتے رہے مومنین کے ساتھ، تواریخ میں لکھا ہے کہ مومنین کی دعا ملی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اکثریت نے لکھا ہے، سب موجود ہے کہ یہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا یہ جنت میں جائے گا، لیکن لباس چینج ہو کے۔ کیوں؟ تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، جو مومنین کی دعا میں شامل ہو جائے، جو مومنین کا ساتھ نہ چھوڑے، نہ امام، نہ معصوم، نہ ولی، نہ نبی، جو ان مومنین کا ساتھ نہ چھوڑے، اللہ اس کو تو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور جو امیر المومنین کی چوکھٹ پہ کھڑا رہے، جو امیر المومنین کے دروازے پہ جھکا رہے، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے تباہ ہوگا یا برباد ہوگا؟ تباہ وہ ہوگا جو عداوت امیر المومنین رکھتا ہے، تباہ وہ ہوگا جو دشمنی اہل بیت رکھتا ہے۔ دعا فقط ایک اپلیکیشن نہیں ہے، دعا معرفت امام کا نام ہے۔ دعا امام کی معرفت دلاتی ہے انسان کو۔ ہم دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے، یہ معرفت دلاتی ہے۔ دعا ہمیں بتاتی ہے، آپ جب یا اللہ کہتے ہیں یہ بھی دعا ہے، یا محمد کہا، جہاں پہ یہ ندا ہے وہاں پہ دعا بھی ہے۔ پریشان ہوا تو یا اللہ، یعنی اگر ڈوب رہا ہے تو مجھے بچا لے، ڈوبنے سے بچا لے۔ میں جل رہا ہوں تو مجھے جلنے سے بچا لے۔ بے روزگار ہوں تو روزگار دے دے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ دور کر دے۔
پریشانی ہے تو پریشانی دور کر دے، بیماری ہے تو بیماری سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہم نے کہا تو اب یہ یا اللہ کہنا خود جانتا ہے کہ اس کو اس یا اللہ نے کیا فائدہ پہنچانا ہے۔ یا اللہ کہنے والے کو یا محمد کہا تو اب یہ اسم جو اس نے زبان سے لیا، یہ اسم خود جانتا ہے کہ اس اسم لینے والے کو اس یا محمد نے کیا فائدہ دینا ہے، اس کو کیا اس پہ عطا کرنی ہے۔ جب یا علی کہا تو اب یہ یا علی جانتا ہے کہ دشمن سے بچانا ہے، یا اس کو اولاد چاہیے، یا صحت چاہیے، یا علم چاہیے، یا تقوی چاہیے، یا بزرگی چاہیے، یا روحانیت چاہیے، یا نورانیت چاہیے، یا کمال چاہیے، یا عرفان چاہیے، یا اس کو صحت چاہیے، کیا چاہیے، یہ یا علی خود جانتا ہے کہ یہ کس چیز کا طالب ہے۔ پھر ادھر زبان سے یا علی نکلتا ہے، ادھر اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں بتانا نہیں پڑتا، دعا خود اپنا مرکز اور منبع اور ماخذ ڈھونڈ لیتی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ فقط یہ کہ انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ واپسی نہیں ہوتی، صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو مانگنے کا طریقہ آتا ہے نا انسان کو، تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں، وہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہے، دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہے، یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہے۔ یعنی یا علی کے ذریعے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کے ذریعے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پکارنا اس کو ہے اللہ کی بارگاہ میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ مانگنا مجھ سے ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا میں علی کے ذریعے دوں۔ نبی نے میدان میں کیا مانگا تھا؟ نصیر مانگا تھا، تو اللہ نے نصیر کیا؟ حیدر کرار کی شکل میں بھیج دیا۔ تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ جن پہ صلوات بھیجنے کا حکم ہے کہ اگر نہ بھیجی جائے، جملہ کہہ دوں تمام افراد جو اس وقت میرے ساتھ لائیو موجود ہے، جملہ کہہ دوں آپ حضرات کے سامنے کہ جن پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو تو تمہاری عبادت کو میں قبول کروں گا، جن پہ درود عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے، ان پہ درود کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ ہائے 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 یا صاحب السما، ان پہ درود کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ کوئی تیر مار کے، کوئی نیزہ مار کے، کوئی خنجر چلا کے، کوئی پتھر مار کے۔ امام حسین کی ادھر آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، ادھر مصلے بچھ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر کیا پڑھا جا رہا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے، کس کو شہید کر کے؟ بلکہ میں یوں کہہ دوں نماز کو شہید کر کے نماز پڑھی جا رہی، نماز کو قتل کر کے نماز پڑھنے کا شوق ہے، آل کو قتل کر کے آل پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کی صورتحال ہوئی؟ اس لیے کہ دشمنی کی وہ انتہا تھی میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے کہ ہر طرف سے یہی شور ہوا تھا کہ یہ خارجی ہیں، یہ باغی ہیں۔ مستقل رہائی آل محمد کے عنوان سے مجالس چل رہی ہیں، اور میں کس انداز میں آپ سے بیان کروں؟ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور جناب سیدہ آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کریں، آپ کو وہ جگہ دکھائیں کہ جہاں پہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا۔ عزادارو آل محمد کی رہائی کی سب باتیں ہو چکی، تو کہا آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتائیے۔ جب اس نے یہ کہا ہے نا آپ کو کیا چاہیے، تو بی بی کی آواز آئی، تو ہم سے کیا دے گا؟ ہم تو یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردوں کے بچے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہمیں دے دے گا؟ ہم تو کائنات کو دینے والے ہیں، ہم تو ہر ایک کو دینے والے ہیں، تو ہمیں کیا دے گا؟ جو آتا ہے ہمارے دروازے پہ ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے دروازے سے آج تک کوئی خالی واپس نہیں جاتا، ہم وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ آسمان کے فرشتے کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا دے گا؟ یا صاحب الزمان،
बीबी ने कहा हमें 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें सुनिएगा क्या क्या है जो बीबी ने कहा कि हमें 3 चीजें दे दे। कहा कि क्या? कहा कि पहली चीज क्या है? पहली चीज जो है वो अम्मामत जद्दी, मेरे जद रसूल अकरम का अम्मामा हमें वापस किया जाए। और दूसरा मकनाअत अबी, मेरे बाबा अली जो चादर लिया करते थे अपने अम्मामे के ऊपर रखते थे, वो हमें वापस की जाए। और तीसरी चीज वह कमीसुल हुसैन, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमीज, कमीस अखी, मेरे भाई की कमीज जो है वो हमें वापस की जाए। वो लिबास अतीक कि जो नेजों से, तीरों से, तलवारों से छलनी था, वो हमें वापस किया जाए। खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। उसके बाद कहा या साहिब ज़मान, जब यहां तक बात पहुंची है ना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरी माएँ बहनें, खुदा आपको सलामत रखे, मेरी अजीजाएं तमाम जो मौजूद हैं, खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए, खुदा आपको आबाद शाद रखे। अज़ादारान मजलूम करबला, वो मौका आता है कि इमाम बीबी ने एक फिक्रा कहा, पैगाम दिया कि बेटा सज्जाद, इस यजीद से कहो कि अब हम रोना चाहते हैं। नहनो नुहिब्बु अव्वलन अन नबकी व ननूह, हम चाहते हैं कि अब हम रोएं और नौहा करें और गिरिया उजारी करें। उसके बाद फरमाया किस लिए? अला सैयदना अल हुसैन, अपने आका व मौला हुसैन पे हम रोना चाहते। फइन्नहु लम यतयस्सर लना अल बुका अलल हुसैन, इसलिए कि इमाम हुसैन पे रोना हमें मौका ही नहीं मिला रोने का। तो मलून हैरान होके कहता है कि आप अपने हुसैन पे रोए नहीं। इमाम ने कहा ये तेरा लश्कर जो है, पूछ इनसे कि किस मकाम पे इन्होंने हमें रोने दिया। कत्लगाह में रोते थे तो तादियाने लगते थे, बाजारों में रोते थे तो पत्थर पड़ते थे, तेरे दरबार में हम नहीं रो सके, बाजारों में नहीं रो सके, जिंदान में हमें कहा गया कि ऊंची आवाज में नहीं रोना। ये हसरत हमारे दिल में बाकी है कि हम हुसैन मजलूम पे और अपने तमाम बिरादरान पे ऊंची आवाज में गिरिया करना चाहते। अजीजों, मेरी जाने कुर्बान, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला न करे, खुदा आपको आबाद शाद रखे। और फिर इमाम ने एक जुमला का इस्तकबाल इतना अजीम होता था हर बाजार में कि रोने का हमें मौका ही नहीं मिला। अगर रोना चाहते थे तो कभी कोई फूल आके दहन को चूम लेता था, कभी कोई फूल जो है वो कमर पे लग जाता था। इमाम बयान करते जा रहे हैं, अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आप सबको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे। फिर इमाम ने ये कहा कि 3 दिन तो कसर यजीद में अजादारी बर्पा की है। मोहम्मद आले मोहम्मद ने, इन बीबियों ने अजादारी बर्पा की कसर यजीद में, और ये ऐसी अजादारी थी कि जो मोहर लग गई थी कि यजीद कल भी बातिल था, यजीद आज भी बातिल है। और हुसैनिया जिंदाबाद के नारे और झंडे बीबी ने कसर यजीद पे गाड़ दिए थे। बीबी ने कसर शाम पे ताला लगा दिया, कहा कि हमें जगह दी जाए, एक खाली मकान दिया जाए जहां पे हम आजादारी करना चाहते हैं। कसरे बनी उमैया से मुल्हक एक घर जो है वो खाली करा लिया गया, दारुल मुजारा उस घर का नाम था, उसको खाली कराया गया। और ये इमाम को पैगाम दिया बीबी ने कि उससे कहो कि अपनी बहनों से कहे, अपनी बेटियों से कहे, अपनी फुफियों से कहे, अपने तमाम बनी उमैया की औरतों से कहे, आए और आके हमारे साथ मातमदारी करे। ये कौन कह सकता है? वही कह सकता है कि जो हैदर कर्रार की जबान जिसको अता हुई हो। जब ये पैगाम गया तो ना करने की तो सकत ही नहीं थी, कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, सब के सब जाएंगे। और एक मुनादी ने बाजार शाम में और मोहल्लों में ऐलान करना शुरू कर दिया, तमाम बनी उमैया की जो औरतें हैं वो दारुल मुजारा में जाके, उस घर में जाके जो है आजादारी करें और इन बीबियों को पुरसा दें, इनके अजीजों का, मखसूसन इमाम हुसैन का पुरसा पेश करें। खुदा शाहिद है, इतनी तैयार थी शाम की औरतें,
پرسہ دینے کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوئی ہے نا پرسہ دے جا کے، امام زمانہ آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، جب یہ آواز بلند ہوئی ہے نا کہ جا کے پرسہ دیں، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ خواتین اپنے گھروں سے ایسے نکلی کہ کتنی خواتین ایسی تھی جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں اور سروں پہ چادریں نہیں تھی، دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کے پرسہ دینے کے لیے، کچھ اپنے حجاب کے ساتھ گئیں اور جا کے پرسہ دینے کے لیے پہنچی وہاں پہ، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ ملتا ہے کہ کمال نہیں ہے، 7 دن عزاداری ہوئی، وہ یزید جو ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا، وہ یزید جو مٹانا چاہتا تھا کہ ان کا نام دنیا میں نہ رہے، اسی کے قصر میں عزاداری کرنے والی کا نام شریکت الحسین بی بی ہے۔ ایسے بی بی کو فاتح شام نہیں کہتے، ایسے بی بی کو فاتح کوفہ و شام نہیں کہتے۔ میرے مولا امیر کائنات نے جنگیں کی لیکن شام فتح نہیں کر سکے، کمال ہے اس بی بی کا، ایک خطبے سے پورے شام کو فتح کر دیا اور ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اعلان ہوا، خواتین چوک در چوک پہنچنا شروع ہوئی، اور جو خواتین آتی ہے اور آ کے تعزیت پیش کرتی ہے اور روتی ہے، کبھی کس کا پرسہ کبھی کسی کا پرسہ، ایک ایک پرسے کو پیش کرتی ہے۔ بی بی ام رباب کی خدمت میں علی اصغر کا پرسہ پیش کرتی، کبھی حضرت علی اصغر علیہ السلام کا پرسہ، کبھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پرسہ، کبھی حضرت قاسم کا پرسہ۔ ملتا ہے جو خاتون بنی امیہ کی جو عورت اپنے گھر سے نکلی ہے، ہر ایک کی زبان پہ صرف یہ 2 فکرے تھے، ہائے حسین یا حسین، وائے حسین یا حسین، کہتے ہوئے ان کے یعنی جن کے شوہروں نے آ کے کربلا میں آ کے جنگ کی ہے، ان کی عورتیں یا حسین کہتی ہوئی جا رہی ہیں پرسہ دینے کے لیے، کن کو؟ بیویوں کی خدمت۔ عزادارو، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اور حکم یہ تھا کہ کوئی عورت ایسے نہ جائے، سب عورتیں عزا کا لباس پہن کے جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر محلے سے عورتیں کالے پرچم لے کے اور عزاداری کرتی ہوئی یا حسین کہتی ہوئی دار المجارہ کی طرف چلی، کہ جہاں پہ علی و بطول کی لاڈلیاں قید تھیں۔ میں یوں کہوں گا کہ یہ پہلا جلوس عزا تھا جو بی بی نے شام میں یزید کے قصر کے سامنے برآمد کروایا، اور اس پہلی بانیہ کا نام شریکت الحسین سلام اللہ علیہ ہے۔ آج جو جلوس امام حسین روکتے ہیں نا، یہ تو وہ نہیں روک سکا، وہ اپنے بار بار اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس کو قتل امام حسین کے معاف ہونے کی سند مل جائے اور یہ کہا جائے تجھے معاف ہو گیا۔ لیکن بی بی نے کہا یہ فقط ایک نہیں ہے، تو نے نبی کریم کا بڑا دل دکھایا، تو نے نبی کریم کو بڑی اذیت دی، تو کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو چاہے تو پابندیاں لگا تب بھی یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب پہلے سر مانگے گئے تھے نا تو سر نہیں دیے گئے تھے، منع کر دیا گیا تھا کہ سر نہیں دینے۔ 7 دن عزاداری ہوئی، 7 دن تبرک کا اہتمام سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام نے کیا۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اور پھر حکم تھا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کہاں سے، کس طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرے ظلم پہ پردہ پڑ جائے؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ جس کو بے نقاب کرتا ہے وہ چاہے لاکھ پردوں میں آ جائے، اس کے ظلم پہ پردہ نہیں پڑتا۔ وہاں پہ بھی مسجد میں بھی ذکر امام حسین، اور ادھر دار المجارہ میں بیویاں ذکر کر رہی ہیں۔ اب یہاں پہ فقط خواتین بنی امیہ کی نہیں تھی، بلکہ ہندہ بنت عبداللہ بن عامر جو یزید کی زوجہ ہے اور آل محمد کی عاشقہ، ان کی خدمت گزار، یہ بھی موجود تھی۔ بی بی نے کہا یزید نے ہمیں سر دینے سے انکار کر دیا، اس سے کہو کہ ہمارے سر میں واپس کیا جائے۔
علی اکبر کا سر چاہیے، حسین مظلوم کا سر چاہیے. بس یہ آخری جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام. قالت الراویہ، ایک راوی ہے، خاتون ہے وہاں پہ بنی امیہ کی، اس نے بتایا، کہتے واللہ خدا کی قسم میں وہ موقع بھول ہی نہیں سکتی. کون سا موقع؟ کہ شریکت الحسین رأس الاخی ہے، کہ جب بی بی نے اپنے بھائی کا سر دیکھا ہے نا، خرت علی وجہ الارض مغشیۃ، کہ بی بی منہ کے بل زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی. جب غشی سے افاقہ ہوا، سر کو اٹھایا اور سر کے چومنا شروع کیا، کبھی لبوں کے بوسے لیے اور ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین آپ کو پتا ہے کہ کس کس مقام پہ ہمیں پتھر مارے گئے؟ اے بھیا حسین آپ کو پتا ہے کس کس مقام پہ ہم پہ ظلم کیا گیا؟ اے بھیا حسین آپ کو پتا ہے کہ کس کس مقام پہ ہمیں اذیتیں دی گئی؟ اے بھیا آپ کی سکینہ دنیا سے چلی گئی، اے بھیا آپ سکینہ کا ہم سے نہ پوچھئے گا. اے بھیا روتی جا رہے ہیں، بی بی روتی جا رہی ہے، اور بی بی کے رونے سے کوہرام برپا ہو گیا دار المجارہ کے اندر. ملتے ہیں ہر طرف سے رونے کی آواز بلند تھی. جب سرہائے مقدس آ گئے نا، بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. جب سرہائے مقدس آ گئے، علی اکبر کا سر آ گیا، قاسم کا سر آ گیا، اونو محمد کے سر آ گئے، تمام سر، چھوٹا سر آ گیا، سب سر آ گئے. عباس علمدار کا سر، عباس علمدار کا سر وہ سر ہے کہ ہر بی بی کے ہاتھوں میں آیا اور سب کی زبان پہ گریا تھا. کوئی کہتی تھی واہ عباسا، کوئی کہتی تھی واہ حجابا، کوئی کہتی تھی واہ محمدا، کوئی بی بی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی واہ حسنا، کوئی کہتی تھی واہ حسینا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آپ نے گریہ کیا، جناب سیدہ آپ سے راضی. عزادارو اب تبرکات آنے شروع ہوئے. جب تبرکات مانگے گئے تھے نا یزید سے، اس نے کہا تھا مجھ سے قیمت لے لے. تو بی بی نے کہا امام سجاد کو کہ بیٹا سجاد اس سے کہو رسول کے امامے کی تو قیمت لگائے گا، تبرکات انبیاء کی تو قیمت لگائے گا. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے. امامہ آیا، وہ امامہ جو خون میں بھرا ہوا تھا، وہ امامہ جو خون آلود تھا، سید الشہداء کٹا ہوا امامہ. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے، امامے کے بوسے لیے، کیا کیا تبرکات آیا، چادر آئی. عزادارو میری جانیں قربان. اور اب پہلی مرتبہ آل محمد کو کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، یہ پہلا موقع تھا کہ امامہ آیا، چادر آئی تو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے امام سجاد کے سر پہ پہنا. عزادارو ایک ایک چیز آتی رہی، ساری بیبیاں گریا کرتی رہی، میں ہاتھ جڑے ہوئے میرے. عزادارو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد عزادارو ایک تشت میں ایک چیز آئی کہ ایک کوہرام بپا ہو گیا. ایک بی بی تھی جو بے ہوش ہو کے زمین پہ گری. وہ جانتے ہیں کیا تبرک تھا، کیا تبرک آیا تھا؟ ہوتا ہے نا مجلس میں تبرک آتا ہے، لیکن یہ اس مجلس میں جانتے ہیں کون سے تبرک آئے جو بی بی نے شام کے دار المجارہ میں برگزار کی؟ کون سے تبرک آتا ہے؟ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، میری جانیں قربان ہو جائیں. ادھر یزید کے پاس سے چیزیں گزرتی جا رہی ہیں، پتہ چلا ایک علم آیا. عزادارو ایک چھوٹا علم وہاں سے آیا. کیا منظر تھا علم کی صورتحال! کپڑا اس کا چدا ہوا تھا، جگہ جگہ سے علم زخمی تھا، اس کی لکڑی کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو زخمی نہ ہو، صرف ہاتھ کی جگہ جو تھی وہ سالم تھی، ہاتھ کی جگہ پہ کوئی زخم نہیں تھا. اب ذرا تصور کریں اس ہاتھ پہ کتنے زخم لگے ہوں گے. عزادارو جب یہ یزید نے جب یہ دیکھا ہے نا، کہا یہ بتاؤ یہ کس کے ہاتھ میں علم تھا؟ تو کہا کہ یہ عباس کے ہاتھ میں علم تھا. تو یزید جیسے دشمن کے منہ سے یہ نکلا، عباس تجھ جیسا وفادار کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ تو نے وفا کی انتہا کر دی کہ علم ہاتھ پہ کی جگہ پہ ایک زخم نہیں آنے دیا.
अज़ादारो खुदा किसी गम में ना रुलाए, तबर्रुकात आते रहे, लेकिन जिस तबर्रुक का मैं जिक्र करने लगा हूं ना, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, हमारे यहाँ तश्त में तबर्रुक में खाना दिया जाता है, फल आते हैं, चीजें आती हैं, लेकिन ये मजलिस के तबर्रुकात क्या थे? अरे हुसैन मजलूम का कुर्ता, उससे रसूल अकरम का अम्मामा, अज़ादारो सैयदा की चादर, अज़ादारो खुदा आप अब जो तबर्रुक आ रहा था वो देखिएगा। तबर्रुकात में अज़ादारो हर तरफ से गिरिया बुका, बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा बेहोश होके गिरी। अज़ादारो वो क्या तबर्रुक था? अज़ादारो असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां, अज़ादारो मेरी जाने कुर्बा, बीबी को होश दिलाया गया क्योंकि अब पानी भी मौजूद था। अज़ादारो ये लकड़ियां बीबी ने उठा के रखी। अज़ादारो अपने पास, मेरी जाने कुर्बान, हम सबकी जाने कुर्बान, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। यहां तक पहुंच गए। आए चले दो जुमले इस बीबी के हवाले से सुन लें। अज़ादारो ये वो बीबी है कि इसने एक वादा किया था। अज़ादारो के दो नगीने थे इस बीबी के पास, एक करबला में रह गया, एक शाम में रह गया। दो बच्चों को लेके आई थी, खाली हाथ वापस जा रही है। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए। जब करबला में पहुंची है ना, तो मौला हुसैन से मुखातिब होके कहा, ऐ सैयदी, ऐ मेरे आका, मैंने आपकी लाश को ज़ेरे आसमान देखा है मौला, मौला आपको प्यासा मैंने देखा है मौला, मौला मैं वादा करती हूँ न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सबकी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारो दिन गुजरते गए, ये बीबी अज़ादारो धूप में बैठी है। अज़ादारो एक तो करबला से कूफा और कूफा से शाम की धूप, और उसके बाद जहां भी गई, करबला में गई तो वहां बैठी रही। अज़ादारो सब खैमे में, बीबी तपती धूप में बैठी। मैं अपने आका से वादा करके आई हूँ। अज़ादारो बीबी के पास, अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए, अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए। मदीना आ गया एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत में ये बीबी वही मुजाविर बन के रही। अज़ादारो इमाम सज्जाद ने कनीजों को साथ रखा। एक रिवायत जो मोतबर है कि बीबी मदीने गई और जनाब शरीकतुल हुसैन की खिदमत में, लेकिन अज़ादारो साए में नहीं बैठती, अज़ादारो साए में नहीं बैठती। जब कोई कहता है साए में बैठे, तो कहती है मैंने अपने आका से वादा किया है, मैंने अपने इमाम से वादा किया है। अज़ादारो इमाम सज्जाद को बताया गया कि आपकी माँ साए में नहीं बैठती। इमाम सज्जाद ने कहा कि मैं जाता हूँ। अज़ादारो इमाम सज्जाद आए और उधर से बीबी शरीकतुल हुसैन। इमाम ने कहा चलिए अम्मा जान, चलिए साए में। कहा मैंने वादा किया है। अज़ादारो जब इमाम ने कहा ना मेरा हुक्म है चलिए, मैं इमाम होके कहता हूँ चलिए। अज़ादारो एक तरफ से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सहारा दिया, एक तरफ से इमाम सज्जाद। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, बीबी चंद कदम चली, आगे साया शुरू होता था। आसमान की तरफ देख के कहा, ऐ अल्लाह, एक इमाम से वादा किया था, दूसरा इमाम हुक्म दे रहा है। अज़ादारो भाई ये जुमला कहना था, उधर बीबी की आवाज आई, बेटा सज्जाद तुम्हारी माँ चली गई, बेटा सज्जाद तुम्हारी माँ चली गई। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारो बीबी दुनिया से चली गई, बीबी रुखसत हो गई, लेकिन अज़ादारो जब गुस्ल की बारी आई ना, अज़ादारो बीबी आके कहती है कि बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद पहले भी आपने मदद की थी बेटा, बेटा अब एक मदद की और जरूरत है बेटा, बेटा अब गुस्ल कफन होना है, लेकिन आपकी माँ के हाथ में, असगर की माँ के हाथ में एक छोटी सी गठड़ी है जो हाथ से छोड़ती नहीं। अब दम निकल चुका है लेकिन गठड़ी हाथ में बंद है। अज़ादारो इमाम सज्जाद ने फिर कहा, ए अम्मा यार ये गठरी छोड़ दीजिए। अज़ादारो गठरी खोली गई। अब सोचा इस गठरी में क्या होगा। अज़ादारो जब गठरी खुली तो सबने क्या देखा, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां जो माँ अपने सीने से लगा के बैठी है। वाली असगरा, मेरे चेमा के लिए असगर। या साहिब ज़बान, या साहिब,
یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہم عجل ولیک الفرج 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 پروردگار ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہمارے آقا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ ہمیں کربلا جانے کی زیارت کرنے کی نجف اشرف مشہد مقدس کاظمین سامرہ تمام زیارات کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جس طرح اس بی بی نے شام کے قصر میں جلوس بھی برآمد کروایا اور حکم دینے والے سے قاتل سے کہا کہ تو اعلان کر کہ سب جائیں اور جا کے گریا کریں روئیں بیویوں کے ساتھ تو اعلان کر کہ عزا کا لباس پہن کے سارے نکلیں اس نے تو اعلان کر دیا لیکن اگر آج کوئی روکتا ہے تو سوچیں وہ کتنا پست ہے آج اگر کوئی عزاداریوں کو روکتا ہے ماتمداری کو روکتا ہے جلوس کو روکتا ہے اور امام حسین کے غم کو روکتا ہے اس کی ذرا پستی کا اندازہ لگائیں کتنا ہوگا پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن قبول فرما سید شجاعت علی نقوی اور ان کے اہلیہ ان کے والد تمام افراد کو ان کے برادران کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا فائدہ علی کی مشکلات کو دور فرما وجہ زہرہ کی مشکلات کو دور فرما آصفہ سومرو کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ بشرا حسین کی تمام مشکلات کو دور فرما ہمارے آقا مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان ساروں میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے پروردگار نوشین سام کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ اسد عباس کی مشکلات کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا حائزہ علی کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا وہ آنکھیں جو آل محمد کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان آنکھوں کو اندھا کر دے وہ ہاتھ جو برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے وہ عمارتیں جہاں آل محمد کے خلاف پلاننگز ان عمارات کو منہدم فرما ہمارے آقا مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان ساروں میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ یہ 40 مجلسیں الحمدللہ آج ہو گئی یہ 40ویں مجلس تھی ہمارے جو سلسلہ محرم دعا اور معرفت امام علیہ السلام کے عنوان پہ یا 40ویں مجلس تھی پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما یہ بے ریا مجالس ہماری خالصتاً آل محمد کے ذکر میں جو مجالس برپا ہوئی پروردگارہ ان کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جو بے جرم و خطا یا مجالس کرنے کی وجہ سے جن کو قید کیا گیا ہے یا جلوس اربعین کی وجہ سے جن کو قید کیا پروردگارہ ان سب کو ان قید سے باعزت بری فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عشق اہل بیت جو ہمارے دل میں ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہمیں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جن کو جعلی مقدمات میں ملوث کیا گیا ان کو ان مقدمات سے باعزت طور پہ بری فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں اور جاروب کشوں میں شمار فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے جو بے زر ہیں ان کو زر دے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی اور سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم امتیاز بھائی
اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار سے یاسر رضا جعفری بیمار ہیں، ان کو ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حسن اقبال بھائی اور ان کی اہلیہ اور کامران مظاہر کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ سہیل بخاری بھائی ان کی اہلیہ اور شوذب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما، میری والدہ کے درجات بلند سے بلند تر فرما اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری معرفت جو اہل بیت کی ہمارے دل میں ہے، اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ التماس سے دعا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر جل جلالہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا فی امان الکریم، توفیٰ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔